پہلا جو فیلڈ مارشل ہے پاکستان آرمی کا وہ بھی OTS نے دیا ہے. میرے اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک قدر مشترک ہے. 17 OTS کا جو نمبر 1 عاصم منیر ہے وہ فیلڈ مارشل بنے. اس کا آخری جو افسر ہے یہ 239 کا کورس تھا اور میں آخری نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا. میں ستارہ جرت ہوں. اس کورس کی یہ بیوٹی ہے اور اس میں بہت زرخیز دماغ لوگ پیدا ہوئے, بہت چھاتیں ہوئیں, بہت لوگوں نے گلنٹری ایوارڈ لیے. یہ پاکستان آرمی کا کمال ہے, اس کی ٹریننگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل. دنیا کے بلند ترین محاذ پر میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان ستارہ جرت, انہوں نے چمک سیکٹر میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا. ان کی اسی بہادری اور لازوال جو انہوں نے مظاہرہ کیا جرت و بہادری کا, اسی بنا پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. آج ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سر ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے OTS 17 کورس کا وہ بتائیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے ہر آرمی آفیسر کیوں بےتاب ہوتا ہے؟ بات یہ جی کہ یہ 1983 میں رشین ایولیشن افغانستان میں ہو گیا تھا اور وہ گرم پانی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. چونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی جتنی قیادت تھی وہ ڈیرادون ملٹری اکیڈمی IMA سے آئی تھی, اور پاکستان کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہاں ان کی اپنی اکیڈمی ہو. لہذا کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قیام 1948 میں آیا. PMA جو ہے یہ دنیا کی ایک بہترین اکیڈمی ہے سائنٹسٹ کے بعد, اور اس سے بھی سمجھے آگے جا چکی ہے اور اسے بہت زیادہ بڑے دلیر لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے. وہاں یہ وار کورسز چلتے تھے فوج کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے. لہٰذا وہاں چونکہ ہمارے کورسز بہت زیادہ تعداد میں چل رہے تھے, اس لیے پھر OTS کے قیام کو ضروری سمجھا گیا. یہ آفیسر ٹریننگ سکول کے نام سے منگلا میں ایک اکیڈمی قائم کی گئی تھی, جہاں تقریباً 9 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور افسروں کو شارٹ کورس کرا کے اور آرمی میں کمیشن دیا جاتا تھا. اس کورس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کورس نے بہت کم عرصے میں بہت زبردست رزلٹس دیے. آرمی کے پہلے 10 کورسز میں جو ٹاپ لوگ ہوتے تھے وہ OTS کے لوگ تھے. اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں کہ پہلا جو فیلڈ مارشل ہے پاکستان آرمی کا وہ بھی OTS نے دیا ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں, میرے اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. تو ایک دن ان کو میں نے کہا, آپ کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک قدر مشترک ہے. وہ یہ سمجھے کہ میں ان کا پلاٹون میٹ ہوں یا میں ان کا رو میٹ ہوں, کورس میٹ ہوں. میں نے کہا نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا اس کی بیوٹی ہمارے کورس کی یہ ہے کہ 17 OTS کا جو نمبر 1 عاصم منیر ہے وہ فیلڈ مارشل بنے, سولڈ آف آنر ہوئے, اور اس کا آخری جو افسر ہے یہ 239 کا کورس تھا اور میں آخری نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا 239 پہ. میں ستارہ جرت ہوں, اور ہمارا کورس جو ہے وہ ایک فیلڈ مارشل بنا, دوسرا ستارہ جرت لیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اس کورس کی یہ بیوٹی ہے اور اس میں بہت زرخیز دماغ لوگ پیدا ہوئے, بہت چھاتیں ہوئیں, بہت لوگوں نے گلنٹری ایوارڈ لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان آرمی کا کمال ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اور ہمارے لوگوں کی وہ جو روایتی غیرت اور عزت ہے. انگریز جہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے تھے ان علاقوں میں, ادھر انہوں نے کہا کہ ہر ماہ جو ہے یہ وار مٹیریل پیدا کرتی ہے. اچھا سر, کیونکہ آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل جو سید عاصم منیر ہیں وہ بھی آپ کے کورس میٹ رہے ہیں, کورس کے دوران کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان ہوا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اب میں اگر آپ سے یہ بات کروں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا کورس میٹ ہے آج اقتدار میں ہے, لیکن لوگ یہ کہیں گے پتہ نہیں یہ شاید کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے. اگر سچی بات بتاؤں تو یہ اللہ کا ولی اللہ ہے. میں نے اس کو آج سے 40 سال ہو گئے ہیں, 1 جنوری 85 سے لے کے آج آپ دیکھ لیں 14 اگست 2025 ہو کی ہے. اس میں نے جتنا ان کو قریب سے دیکھا, جتنا میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی,
ان کی ماں باپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا بچہ تیار کیا. ایک دن ہم میس سے کھانا کھا کے آ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چونکہ میں 16 OTS سے ریلیگیٹ ہو کے 17 کے ساتھ ہوا, ان کی گریٹنیس ہے کہ فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے ابھی مجھے سر نوید کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ وردی ہمارا رزق بھی ہے اور کفن بھی ہے. آئندہ کے بعد آپ نے وردی جو پہننی ہے وضو کر کے پہننی ہے. وہ دن اور آج کا دن میں نے وضو نہیں اپنا توڑا. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نماز پڑھیں, خدا رسول کو یاد کریں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد کرے گی. لیکن میں نے ان کو جب دیکھا یہ نیا انہوں نے فیس کیا تھا, اپنے کمرے میں منزل کی ریویژن کرتے اور جب نماز پہ بیٹھتے تو وہ اتنا سجدہ ان کا طویل ہوتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سو گئے ہیں یہ جاگ رہے ہیں. میں ان کو کہتا آپ نیند کیسی کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے, تعلق ہے, میں اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دیتا. لہٰذا یہ لوگ اس طرح کے لوگ آ جائیں ہیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں ان ماؤں کو, ان بہنوں بیٹیوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے بچے اس وطن کے دیے ہیں. اور وہ کسی جرنیل نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دیں ہم اچھی قوم دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس سے بہت آگے ہیں. اچھا سر, جیسا کہ ابھی ریسنٹ جو مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستانی فوج کو جو ہے وہ فتح نصیب کی ہے بھارت کے اگینسٹ, اس پہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو قیادت میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے, اس کانٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن وارفیئر کا جو ایک نیا پاکستان نے کانسیپٹ دیا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. پاکستان کی یہ مسلح افواج جو ہے یہ 48 سے لے کے آج تک انہوں نے پوری دنیا کو جدید ٹیکٹس دی ہے. اوکیپنٹ ان لوگوں نے بنایا ہے اور چلانا انہوں نے سکھایا ہے. آج دیکھ لیں کہ انڈیا کا جرنیل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی, ہم نہیں کر سکتے. اور یہ جو ایکشن ہوا تھا اس سے پہلے ان کے کتنے جرنیلوں نے ریزائن دے دیے تھے. ان کے ایک جرنیل کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے مشکور ہیں کہ اس نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے. دوسرا جرنیل کہتا ہے کہ ہمیں چین اور پاکستان کے ساتھ لڑنا پڑے تو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں لڑیں گے, اور پتہ ہے ہمیں کہ پاکستانی کس طرح لڑتے ہیں. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم 313 کے علمبردار ہیں اور ہماری جو رول ماڈل ہیں وہ ہیں. اب میدان جنگ میں ویپن کام نہیں کرتے, وہاں آپ کا ایمان کام کرتا ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں, ہم تو موت کو گلے لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن نے کہا ہے شہادت کی جو موت ہے وہ ابدی زندگی ہے, شہید زندہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کا رزق دیتے ہیں, وہ آپ کے درمیان رہتے ہیں لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہم سیف اللہ کے علمبردار ہیں, وہ ترشول کے روادار ہیں. ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے وہ بات ہوتی ہے نا, وہ ان کے اتنے کچے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بابا مجھے کہتا تھا کہ وہ ہندوؤں کو دیکھ کے کہتا تھا ایک کچا مذہب نہ ہندوؤں کا جڑا گاؤں نہ اپنا ماتا منتے نے پھر آپ ذبح کر کے اس کے جوتے پیرے پا لینے. یہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اس کی ماگ سمتے ہیں, اس کا گوبر کھاتے ہیں, اس کا یورین پیتے ہیں. ہم اوز کوثر کے مالک ہیں, ہم اب زمزم پینے والے ہیں. ہم اپنے جنگ میں بھی جاتے ہیں تو باوضو ہو کے جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا نہیں ہوتا کہ ہمیں لاجسٹک ملے گا, ہمیں کمیونیکیشن میں, ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اسی وردی میں دفن ہوتے ہیں. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے وہ یہ سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا, ہمیں لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ جب آپ چمک سیکٹر پہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو واپس ادھر CMH میں شفٹ کیا گیا علاج کے لیے, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انٹرسٹنگ واقعہ ہے آپ نے ہم سے کچھ دیر قبل شیئر کیا ہے, وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا. ہاں, بات یہ ہوتی ہے, چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں, یہ میں اپنی کیا بات کروں, میری جگہ کوئی بھی پاکستانی بچہ ہوتا, کوئی بھی ہوتا, اس کی فیلنگ ہم سے زیادہ ہوتی ہے, وہ اور دلیری سے لڑتا. ہم ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جب فیڈنگ کرائیے تو وضو کر کے کرائیے. ہماری تربیت میں وہ عوامل ہے, ہم وضو میں ہی پیدا ہوئے ہیں, وضو میں ہی ہم لوگوں نے آگے جہاد کیے ہیں اور ہماری موت بھی خدا اسی طرح کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس وطن کی آزادی کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا, اور اس کی آزادی کا بقا جو ہے نا وہ اس کو اصول سے یہ زیادہ مشکل ہے. اس لیے وہ ہمارے ایک
قومی ترانہ اور ایک قومی نغمہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پتر ہٹاندے نہیں ویکتے تو لبدی پھریں بازار کوڑے, یہ سودا نغمہ تو نہیں ملتا تو لبدی پھریں ادھار کوڑے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کے پاس میٹیریل نہیں ہے, یہ وار میٹیریل پاکستان کی مسلح افواج کے پاس ہے, اور دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ آج دنیا کو ہم نے ٹیکٹس دی. ہم نے سیاچن میں بھی دنیا کو سلنگ آپریشن دیا تھا, اور آج بھی ہمارے آرمی چیف نے دنیا کو بتا دیا ہے جہاز آپ اڑائیں گے, جام ہم کریں گے. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی عوام کو تو ان قربانیوں کا ادراک نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو پولیٹیکلی لوگ جو ہیں آرمی کے اوپر کویسچن مارک جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کویسچن مارک کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یا اوور آل جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آرمی کے اوپر یہ جو بات کرتی ہیں, کیا ان کو ادراک نہیں ہے, یا وہ ان قربانیوں کو جو ہے وہ آرمی افواج پاکستان کی جو قربانی ہیں وہ ان کو نہیں یاد؟ آپ دیکھیں جی, دنیا کی یہ واحد فوج ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہی ہے. روز نوجوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں, وہ نوجوان بچے جن میں اکلوتے اور 14 دن کے دولہے آ رہے ہیں, ان ماں بہنوں بیٹیوں کو پوچھیں جن کے سر سے سائے اٹھ جاتے ہیں, جن کی گودیں خالی ہو جاتی ہیں. لیڈر جو ہوتے ہیں قوم کو یونٹی دیتے ہیں. آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں, انڈیا کا گاندھی کہتا تھا کہ میں نے حضرت عمر سے سیکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی مملکت کے جو لیڈر تھے وہ پابند لگا کے اور اوپن میں, اور وہ پتھر پہ سر رکھ کے سوتے تھے, کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد نیلسن منڈیلا کہتا ہے میں نے جیل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے عمل کیا. میں پہلے سمجھتا تھا میں ان سے سمجھوتا کر لوں, پھر میں نے کہا نہیں, میں ثابت قدم رہوں گا. ہمارے پاس بہت بڑی مثالیں ہیں, لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے. لیڈر جو ہوتا ہے قوم کی یکجہتی کا لمبردار ہوتا ہے. اگر آپ ان کو غلط تعلیم دیں گے, ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ وطن تو ہمارا ہے, آئندہ آنے والی نسلیں اس کو آگے کشید کریں گی. یہ پرچم جو اب میں نے اٹھایا ہے, ہم نے اٹھایا ہوا ہے, یہ ہم آنے والوں کو دیں گے, اس کو گرنے نہیں دیں گے. اگر آپ ان کی بنیادوں کو کمزور کریں گے, آپ دوست نہیں ہیں, آپ دشمن ہیں. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کو متحد کرتا ہے, اس کو لیڈر نہیں کہتے جو قوم کا رضا کر. جی بالکل, جیسا کہ میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان ستارہ جرت انہوں نے بڑی دلچسپ واقعات سے ہمیں آگاہ کیا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو افواج پاکستان کی عوام کے لیے جو قربانی ہیں ان کی یاد دلاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے ایشو کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.